السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حبیب ٹورس اینڈ ٹریولز کی جانب سے آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے ڈال رہا ہوں۔ یہ جو 20 دن کا عمرہ پیکیج ہے ہمارا، اس میں 20 دن کے سفر میں جو تمام 40 زیارتیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے کہ کب کہاں کون سی زیارت ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے۔ تو مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں اور میدان بدر میں کل ملا کر کے جو 40 زیارتیں ہیں اس کی تفصیلات میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوں گا۔ تو یہ زیارتیں ترتیب وار طریقے سے میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں اور اس کی تھوڑی بہت تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ تو یہ زیارتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ میں جو پہلی زیارت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت المالا کی ہے، جو حرم شریف کے پاس ایک قبرستان ہے جہاں دیگر صحابہ کی اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کی بھی قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ غار ثور کی زیارت ہے، جو ایک پہاڑ ہے جہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں انہوں نے اپنے کرتے کے دامن کو پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا تھا، اور ایک سانپ جو اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا وہ بار بار ان کے پیروں کو ڈس رہا تھا۔ تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ عمرے پہ چلیں گے تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائی جائیں گی۔ عرفات کے میدان کی زیارت ہے جسے میدان حشر بھی کہتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہی ایک مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں، جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ مینا کی زیارت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ مینا میں آپ کو مینا کے خیمے ہیں، تینوں جمرات ہیں، مینارے والی جو مسجد ہے مسجد خیف، اس کی زیارت ہے، مزدلفہ کی زیارت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مینا سے جب آپ نکلیں گے تو ایک مقام راستے میں پڑتا ہے پہاڑ پہ جسے مقام اسماعیل کہتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا چاہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھائے ہوئے خواب کے ذریعے، تو اس کی زیارت ہے۔ جبل رحمت عرفات میں جو پڑتا ہے، جہاں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا اور دعا کری تھی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھ کے، غالباً ظہر کی نماز سے لے کے عصر تک 4 ساڑھے 4 گھنٹے، تو وہاں کی انشاءاللہ زیارت ہے۔ اس کے بعد مسجد جن ہے، مسجد شجرہ ہے جسے مسجد فتح بھی کہتے ہیں، وہاں ایک پیڑ ہوا کرتا تھا جو خود چل کے آیا تھا اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے، زیارت کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا تھا۔ زرانہ مسجد کی زیارت ہے، یہ ایک میقات بھی ہے جو حدود حرم میں ہے، جہاں سے عمرہ کروایا جاتا ہے ہماری جانب سے۔ اور ایک مقام ہے جب ہم حرم شریف کی طرف واپس لوٹتے ہیں، جہاں پر ابرہہ کا لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا تھا ابابیل کے ذریعے، تو وہ وادی ہے جہاں ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا۔ یہ مکے کی جو ہیں 15 زیارتیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ کی زیارت کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جنت البقیع ہے جو مسجد النبوی سے لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ احد پہاڑ کی زیارت ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے۔ شہداء احد کا وہاں پہ قبرستان بھی ہے جہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو سلام پڑھوائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مسجد قبلتین کی زیارت ہے، 2 قبلوں والی مسجد جسے کہتے ہیں، جس کے حوالے سے ایک مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے دوران دی جائیں گی۔ مسجد قباء کی زیارت ہے، 7 مساجد کی زیارت ہے غزوہ خندق کے موقع پہ، جہاں 7 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ ہے جو کہ ایک میقات ہے، جب مدینے سے نکلتے ہیں مکے کے لیے تو جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے، ذوالحلیفہ مسجد کی زیارت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قباء مسجد کی زیارت ہے۔ اس کے بعد قباء مسجد کے اندر یہ کنواں ہے جہاں پہ ایک انگوٹھی اللہ کے نبی کی گر گئی تھی حضرت عثمان کے دور میں، اس کو اسے بند کر دیا گیا تھا، بیر غرض جسے کہتے ہیں، بیر خاتم۔ اس کے بعد بیر روما کی زیارت ہے جو حضرت عثمان غنی کا باغ ہے، وہاں پہ ایک کنواں ہے جو انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے باغ کی زیارت ہے، مدرہ الفقیر جسے کہتے ہیں۔ یہ 15 زیارتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ شریف کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اور مقامات کی زیارتیں ہیں مدینہ شریف میں۔ طائف میں جو انشاءاللہ سب سے بڑی زیارت ہے وہ انگور کے باغ کی، جس کے حوالے سے ہم سبھی جانتے ہیں ایک بہت تکلیف دہ واقعہ
پیش آیا تھا جہاں اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ اذیت پہنچی تھی۔ مسجد عبداللہ بن عباس ہے، مقبرہ عبداللہ بن عباس ہے، انہی کا مکتب پیچھے بنا ہوا ہے، اور ایک مقام ہے جہاں پہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے جو ہوا میں رکا ہوا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر یہ کافروں کی طرف سے ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ رک جا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو یہ آ جائے۔ اس کی زیارت ہے طائف کے اندر۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں مسجد عریش ہے، وادی ابو ذر غفاری ہے، بیر شفا بیر روحہ جسے کہتے ہیں، وہ کنواں ہے بدر کا، اس کی زیارت ہے، شہداء بدر کی زیارت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ساری زیارتیں بدر کی ہیں۔ بدر کے مقام پہ جبل ملائکہ کی زیارت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے کر کے یہ 40-42 زیارتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اس 20 دن کے سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرواؤں گا اپنی رہبری میں، اور تمام تفصیلات ہر جگہ کی کس حساب سے کہاں کیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ سب کی معلومات کے لیے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔